دائیں بائیں مت دیکھو، سامنے دیکھو اپنا بس. اس کے علاوہ کوئی داعی اپنے اندر نہ ہو، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروپ نہیں. ہم تبلیغ کے ہی بن کر رہ جائیں، ادھر ادھر ٹانگ جھانک نہ کریں. یہ کام سوکن کو برداشت نہیں کرتا. یکسوئی سے اسی کو کرتے رہو. امت کے پاس جاؤ گے یکسو ہو کر تو آپ کی بات کا وزن باقی رہے گا، اور امت کے پاس اغراض لے کے جاؤ گے تو امت آپ کی بات کے وزن کو محسوس نہیں کرے گی. جب اس کو کرے گا تو دین اسے بلند کرے گا. کیا کرے گا؟ ہاں، دین بلند کرے گا. یہ لوگوں کی نگاہ میں آئے گا کہ حضرت آپ ہمارے کمیٹی کے چیئرمین بن جاؤ. آپ سے اچھا آدمی کہاں ملے گا ہم کو؟ تم بنے چیئرمین تو بنو گے چورمین. کہ بھائی صاحب میرے کو تو معاف کر، میرے بس کی بات نہیں، میرے پاس کام اتنا کہ سر کو جانے کی فرصت نہیں. کوئی کہے گا حضرت آپ کی بہت چلتی ہے. الیکشن آ جائے کو کہے گدھا زندہ باد، آپ کو گھوڑا زندہ باد. تو بھائی صاحب آپ بھی تو کچھ کہو، گدھا زندہ باد کے گھوڑا زندہ باد کا. بھائی میرے کو کچھ نہیں معلوم، میں یہی بھی نہیں بولتا وہ بھی نہیں بولتا. تمہاری مرضی، گدھے پر بیٹھو یا گھوڑے پر بیٹھو، میری کوئی رائے نہیں. میرا ایک کام ہے، میں ادھر ادھر کی بات کروں گا تو میری بات بے وزن ہو جائے گی. تم کو جو کرنا ہے کرو، اس میں میری کچھ رائے نہیں. اتنا یکسو بنا. کام ایسا ہے، یکسو بنا، یعنی بالکل اسی کے بن کے رہ جاؤ. کوئی تمہاری ہماری تما نہ کرے. 3 بڑے بزرگ تھے، امام ابو حنیفہ، امام مصر ابن قدام، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ. بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا یہ تینوں چیف جسٹس یعنی قاضی القضات بنے. یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے. پکڑ کے کہا، پولیس کو کہا تینوں کو گرفتار کر کے لاؤ. یہ بنتے نہیں. یا تو بیچارہ میونسپلٹی کی ممبر ہی کو مرتا ہے، اور میونسپلٹی کا ممبر کس کو کہتے ہیں؟ مترا سنڈاس صاف کرنے والا. اس کو مرتا، اس کو بھی کوئی بھاؤ نہیں دیتا. ہمارے ایک آدمی مر گیا، بیچارہ اچھا آدمی تھا. میں جا رہا تھا راستے سے تو اس گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی میں کہو مولوی صاحب السلام علیکم، مولوی صاحب السلام علیکم. کیوں رے بابا، کیا تبلیغ کرتے ہو؟ دیکھو میں میونسپلٹی کے الیکشن میں کھڑا ہو رہا، جیت کے آؤں گا. جیت کے اگر دیکھ یاد رکھ، تو جیت کے آیا میری دعوت پکی، اور ہار گیا تیرا چلا پکا. ہاں بولے چلا پکا. میں نے کہا جا بیٹے جا، 11 ووٹ ملیں گے، 12واں نہیں ملنے کا تیرے کو. کیوں نہیں ملے گا؟ میں دیکھ لے تو نے کیا دیا دنیا کو، دنیا تیرے کو دے گی. اور بیچارہ کھڑا رہا، باقی 11 ملے، 12واں ملا بھی نہیں. پھر اس نے میرے کو صورت بھی نہیں دکھایا، مر گیا. اللہ اس بیچاری کی مغفرت کرے، مر گیا. اس کو مرتا. اب یہ چیف جسٹس بولے تو کس کو؟ یعنی بادشاہ سے بھی بڑا ہوتا، اس کی بادشاہ پر چلتی ہو، اس کا آرڈر چلتا پورے عالم اسلام میں. چیف قاضی القضات اس کو کہتے ہیں. اور ان کے نگاہ میں یہی 3 آدمی اچھے تھے، کوئی دوسرا ججتا نہیں تھا، اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے. اللہ گرفتار کر کے لاؤ. پولیس گرفتار کر کے لے جانے لگی. حضرت امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں سپاہی سے کہا، پیشاب آیا. بولے حضرت بیٹھ جاؤ یہاں ندی کے کنارے. وہ بیٹھنے کے بجائے پانی میں کود کے بھاگ گئے. کہاں گئے؟ اب کون بچے؟ امام ابو حنیفہ اور مصر ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ. اور جیسے دربار میں گئے، امام مصر گئے فوراً ابو جعفر منصور کے پاس. چلے یہ تیری مرغی انڈے دیتی کیا؟ تیری بکری برابر دودھ دیتی؟ بولے پاگل کو کہے کو پکڑ کے رہے، بھگاؤ جا پاگل تیری وقت بھگا دی. اب کون بچا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب 2 تو گئے، تم ہی بچے ہو. پھر بولے تم بن جاؤ قاضی. بولے میں نہیں بنتا، میں اس کے لائق نہیں. بولے جھوٹ بولتے ہو. بولے ہو گیا فیصلہ، جھوٹا آدمی اتنے بڑے عہدے کے لائق نہیں ہوتا. فرما جیل میں ڈال دو. فرما ٹھیک ہے، جیل میں جاؤں گا، عہدہ نہیں قبول کروں گا. یہاں تک کہ امام صاحب کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. میں نے کہا حضرت دیکھو، میں پہلے تبلیغ میں لگنے سے پہلے ادھر ادھر جاتا تھا، محرم کے بیان میں، سیرت کے بیان میں جاتا تھا.
تبلیغ میں لگنے سے پہلے، اور کچھ مل جاتا تھا، سیدھی سی بات ہے. تو ہاں کچھ اسلام کی ہمدردی کچھ نہیں، سیدھی سی بات ہے. ہاں کوئی حرج نہیں. اب لگنے کے بعد میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ آنے جانے کا کرایہ لے لو بس، یا کھانے کا انتظام وہ کر لے، باقی پیسے اوپر کے نہیں لینا. کیوں بھائی اسی بہانے سے تبلیغ کی بات پہنچ جائے. میں آنے جانے لگ گیا. میرے کو بات کھٹکنے لگی، جانا یا نہیں جانا، آنے جانے کا کرایہ اور پھر کھانا، پھر وہ جو کہے وہی کہو. میں نے کہا اپنے بڑوں سے پوچھا کیا کرنے چاہیے. میرے کو حضرت فیض مولوی صاحب کیا ہوتا ہوں، کھانے کو ملتا ہے اطمینان سے، سونے کو ملتا اور کیا ہے، اور رات کو 1 بجے تک بیان کرو، 1:30 بجے تک، صبح کہنے والا بھی سوتا اور سننے والے بھی سوتے. ہے کڑوی گولی، کیا نمازوں زندہ ہوگی؟ کہنے والا بھی سو رہا اور سننے والا بھی سو رہا، دونوں کی نماز کی چھٹی. میں نے کہا حضرت یہ بات ہے. نہیں، ہم اپنے کام کو بڑھائیں اور ایسا بناؤ کوئی تمہاری تما نہ کرے. میں نے کہا حضرت کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ ارے بھائی جماعت لو، جاؤ. کیا کرو؟ جماعت لو اور جاؤ. 3 دن کی جماعت. کب راستہ بند ہے؟ کام کا راستہ بند ہے، کبھی اس تاریخ کو جاؤ، وہ تاریخ کو مت جاؤ. ارے جب چاہے جاؤ، نکل جاؤ اپنے تقاضوں کے اوپر. باقی جب سے میں نے معمول بنایا، ادھر ادھر نہیں جاتا. کوئی کتنا ہی بلائے، کوئی کتنی دعوت دے، کتنا ہی وہ کرے، میں نہیں جاتا. یہ کام اپنا ایسا ہے بزرگوں، اس کو ایسی 1000 زندگی بھی ہے، 2 تو ناکافی ہے. امت کے اندر اتنی بے دینی ہے، زندگیاں کھپ جائے تو اپنا کمال سمجھو اللہ کے دین کے کام میں. روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ. چور کو دیتا ہے، بدماش کو دیتا ہے، اور شرابی کو دیتا ہے، دہری کو دیتا ہے. کہ دین کے کام کرنے والوں کو خدا روزی نہیں دے سکتا کیا؟ کیوں نہیں دماغ چاہتا اس پر؟ تھوڑی تکلیف تو ضرور آئے گی، نرم گرم ہوگا. اللہ میں بھی تو کسیں گے کچا ہے یا پکا، ایسی تھوڑی دے دیں گے. آزماتے بھی، تنگی بھی آتی ہے. بھائی نظام الدین کی 4 دیواری آپ دیکھتے ہو، ساری دنیا عموماً کر کے آ رہی ہے. یہ فاقوں کی دنیا تھی کسی زمانے میں. عورتیں اللہ کا نام لے کے دن گزار دیتی تھی. مہمان روٹی کھا لیتے، بچی کچی روٹی عورتوں میں جاتی، اور بعض مرتبہ خادم آواز دیتا جماعت آ چکی، بیچاری عورتیں ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتی، لقمہ بھی نہیں توڑتی، اور پورا کھانا دسترخوان واپس آ جاتا. وہ اللہ کی بندیاں اٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتی. یہ 4 دیواری میں ماں بہنوں کی قربانیاں ہیں. تبلیغ کا کام یوں نہیں چلے گا. تمہاری ہماری 6 نمبر کی تقریر سے، ہمارے تمہارے مشوروں سے، اور ہمارے تمہارے پروگرام سے ہم نے بہت چیز مار لیا. یہ بزرگوں اس سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا کام کرنے والوں کی قربانیوں سے. یا فاقے آئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقے نہیں آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے نا، اللہ کی قسم ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کبھی نہیں کھائی، دن میں 2 ٹائم نہیں کھایا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اور ایک مرتبہ میں نے کچھ چیزیں منہ میں ڈال لی چبانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا عائشہ دنیا میں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، بس کھاتی رہے گی کہ کچھ کرے گی بھی. اس کے بعد میں فرماتی میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتی، اور کوئی مہمان آ جائے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، 2 لقمے زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر میری طبیعت کو قرار نہیں رہتا. میں مکان کے کونے میں منہ پہ کپڑا ڈال کر گھنٹوں روتی ہوں خدا کے سامنے. عائشہ پیٹ بھر کے روٹی کھانا عزت اور شرافت کی علامت ہوتی. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے روٹی دیتا. اللہ آزمائی، نرم گرم بھی آئے گا، یہاں بھی آئے. کل تو سن رہے تھے جو جتنا نبوت کے کام کے قریب ہوگا نرم گرم حالات اس پر اتنے ہی آئیں گے. تنگی، فاقہ، پریشانی، نہ جانے کے مخالف حالات سب سے گزرے گا. اللہ آزمائیں گے، لیکن جب پکا نکلتا پھر اپنے روزی کے دروازے کھول دیتے، اور اتنا کھولتے خدا کی قسم کیا اپنے وقت کا بادشاہ کھائے گا، کیا اپنے وقت کا کروڑ پتی کھائے گا. اللہ بغیر کمائی کے اس کو اتنی اچھی عزت کی روٹی کھلاتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں.